رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب حضرات سے گزارش ہے کہ لطفاً ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر برادر بزرگ جناب قربان کاظمی صاحب کے والدین اور وہ مومنین یا مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کے ارواح کو رسالے سے صلوات ارشاد فرماتے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں قرآن مجید کہ وہ کتاب کہ جو پوری دنیا کے لیے راہ ہدایت ہے، پوری دنیا کے لیے، چاہے وہ قومیں گزر گئی ہوں، چاہے ہوں یا آنے والی ہوں، سب کے لیے اس میں بہتر سے بہتر راہیں موجود. ہماری تھوڑی سی اپنی خامی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف گزرے ہوئے افراد کی مغفرت کا ذریعہ سمجھ لیا. یہ بات سچ ہے، مغفرت کے لیے قرآن مجید ہے، مگر یہ تو زندوں کے لیے بھی تعلیم کی سب سے بڑی کتاب ہے. جو زندہ افراد ہیں ان کو بھی اس سے راہ ہدایت حاصل کرنا چاہیے. ان کو بھی اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے کوششیں کرنا چاہیے. ان کو بھی چاہیے کہ قرآن سے اجالا حاصل کریں، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں، قرآن سے جتنا امکان ہو اتنا استفادہ حاصل کریں. قرآن مجید جس کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن مجید جس کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن مجید زندوں کے لیے بھی راہ ہدایت، قرآن مجید گزر جانے والوں کے لیے بھی باعث مغفرت. ہم قرآن مجید کو جتنا ہمارے امکان میں ہو اتنا ہم اسے اپنے روز و شب میں داخل کریں. صبح اٹھیں پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریں، شام ہو یعنی بستر راحت بجانے لگیں تب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے جائیں. 2 فائدے ہوں گے. ایک، آپ باوضو ہوں گے تو ظاہر قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کر لیں گے
تو آپ کا وہ سونا جو آپ وضو کر کے سوئے ہیں وہ سونا بھی آپ کا عبادت میں شمار ہو جائے گا. آپ دیکھیے ماہ مبارک رمضان ہے، جیسا کہ برادر وضو جناب قربان قاسم صاحب نے مجھ سے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان جتنی نیکیاں انجام دے، کار خیر کرے، اچھے کام کرے، ان کے ثواب کی طرف مومنین کو متوجہ کرنا. آپ غور فرمائیے، ماہ مبارک رمضان سے الگ ہٹ کر جتنے 11 مہینے ہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. جب پورا قرآن مکمل کر لیں گے تب آپ کو ختم قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا. مگر ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کر لیجئے، ایک قرآن کے ختم کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. جتنی نیکیاں ماہ مبارک رمضان سے پہلے یا بعد میں کر سکتے ہیں ان میں اور ماہ مبارک رمضان میں نیکیاں کرنے میں فرق ہے. دیکھیے باپ، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ سو جائیے. آپ جو سو بھی گئے ہیں یہ سونا بھی آپ کا عبادت میں شمار ہے. آپ جو سانسیں لیتے ہیں وہ انفاس و تسبیح حدیث. آپ ماہ مبارک رمضان میں آپ نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد جو آپ نے سانسیں بھی لے رہے ہیں یہ سانسیں بھی آپ کا تسبیح کا کام کر رہی ہیں. بغیر ماہ مبارک رمضان کے یہ شرف ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا. اس میں آپ ایک کھجور کے ذریعے کسی کا افطار کرا دیجئے، کھجور کے ذریعے، ایک خرمے کے ذریعے، اس کا ثواب بھی آپ کے اکاؤنٹ سے زیادہ ہو جائے گا. جتنا آپ گنتی کرنا چاہیں گے اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا. اور چہ جائے کہ وہ افراد میں دیکھ رہا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اس لکھنؤ کے اندر بھی کچھ ادارے اور کچھ انفرادی طور پر جو افراد ہیں وہ اس کام میں مصروف ہیں کہ مومنین کو تلاش کرنا، ان تک غلہ پہنچانا. یہ کام یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے یا ہم نے یا کسی نے، یا لفظوں کو بدل دیں، پروردگار عالم تشریف لائیے، پروردگار عالم جن ہاتھوں سے کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. خدا کے لیے توجہ. بہت شکریہ حضرات کا. یازا خانہ ام البنین، بارگاہ ام البنین، یہاں پر اتنی تعداد ہوا کرتی تھی اس کورونا کے وبائی اور ہوائی مرض سے پہلے کہ پورا یازا خانہ جب فل ہو جاتا تھا تو زینے تک تعداد ہو جاتی تھی. آج وہ باتیں نہیں ہیں. ہمیں امید ہے وہ زمانہ آئے گا، یہ کورونا والی بیماری ختم ہوگی اور انشاءاللہ اسی رونق کے ساتھ، انہی جلووں کے ساتھ یہ پھر سے انشاءاللہ ذکر آل محمد اور روضہ خانے آباد، مسجد آباد ہو جائیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا جن ہاتھوں سے رب کریم جو کام لے لینا چاہے وہ لے لیتا ہے. مجھ سے کوئی کام نہیں لینا، ساری کوششوں کے باوجود منظر لیار کے تھک کے رہ جائے گا. لیکن جن ہاتھوں سے لینا ہے وہ لے لے گا. ہم لکھنؤ کی مثال دے رہے تھے. لکھنؤ میں مومنین میں سے ان افراد کی پہچان کرنا کہ جو مستحق ہیں اور پھر ان تک غلے کی فراہمی کرنا، ان کے گھروں تک پہنچانا. پہلا کارنامہ یہ انجام دے رہا ادارہ ہے تنظیم المکاتب. خالی لکھنؤ نہیں، ہندوستان کے کونے کونے میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قبلہ سید صفی حیدر صاحب جو اس ادارے کے سیکریٹری سربراہ ہیں، ان کے زیر سایہ ہم جیسے جتنے افراد ہیں وہ سب ان کے دست و بازو کی طرح لگے ہوئے ہیں. کوئی گاؤں ایسا بچا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا بچا نہیں، کوئی صوبہ ایسا بچا نہیں ہے کہ جہاں پر غلہ نہیں پہنچایا جاتا. پوری وہاں کی فہرستیں لی جا رہی ہیں، وہیں کے دکاندار سے حساب لگوایا جا رہا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی علی کا چاہنے والا بھوکا نہ رہ جائے. لکھنؤ کے اندر بھی TMT مولانا قبلہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے زیر سایہ جو ادارہ ہے وہ بھی مومنین کی خدمتیں کرنے میں مصروف ہے. یہ میرا چھوٹا بھائی میسا عرفان صاحب کا بیٹا، مجھے معلوم ہے یہ مجھے بتلاتے نہیں ہیں مگر ہاں خبریں ہیں میرے پاس. یہ اور ان کے ساتھ جتنے یہ جوان اور نوجوانان ہیں میرے پاس اطلاع ہے، اس کے ثبوت بھی ہیں. یہ بھی سب اسی کام میں مستقل طور پر لگے رہتے ہیں. بس یہ کہہ کر اس موضوع کو یہاں تمام کروں کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے. آپ حضرات ایک دوسرے کی خدمات کرنے میں مصروف رہیے اور کرتے رہیے. پروردگار سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. صلوات ارشاد فرما دے محمد علیہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں فرمایا رب کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. دیکھیے رب وہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کو خلق کیا.
मगर उसी ने ये कहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर ये बिल्कुल एकदम हतमी तौर पर लाजिम कर दिया तुम्हारे ऊपर, क्या? अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। उसके अलावा वो माबूद है, वो इलाह है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना। वो कौन है? उसको हम अल्लाह कहते हैं। उसके बहुत सारे इसमें सिफात भी हैं। आप कहेंगे इसमें सिफात क्या है? इसमें ज़ात और इसमें सिफात में फ़र्क होता है। इसमें ज़ात और इसमें सिफात में फ़र्क होता है। इसमें ज़ात क्या है? इसमें ज़ात है उसका अल्लाह, और इसमें सिफात क्या है? इसमें सिफात रहमान, रहीम, खालिक, कदीर, करीम, ये उसके इसमें सिफात हैं। इसमें ज़ात है लफ्ज़ अल्लाह, उसकी ख़ास बात देखिए क्या है? लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह का अलिफ निकाल दीजिए, बाकी क्या बचेगा? लिल्लाह बचेगा। लिल्लाह से भी उसी की ज़ात समझ में आएगी। लिल्लाह का एक और लाम निकाल दीजिए, बाकी क्या बचेगा? मुख्तसर कर दीजिए उसे, लहू बच जाएगा ना, है? एक लाम निकाल दिया, तशदीद के वाले के निकाल दिया, क्या बचेगा? लहू। लहू का मतलब उसी की तरफ, लहू उसकी तरफ, तो भी उसी की ज़ात। लाम भी निकाल दीजिए, सिर्फ हू की ज़मीर बचेगी। हू की ज़मीर भी खालिक की तरफ लेकर चली जाएगी। इसी तरीके से इस नाम को आप ज़रा सा मुहम्मल करके देख लीजिए। तवज्जो रखिएगा, मुहम्मल किसे कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं अमामा, इबामानी हुआ, अमामे के साथ बमामा कहा, मानी ख़त्म हो गई। रोटी वोटी, रोटी का मानी समझ में आए, वोटी का बेमानी। मकान वकान, रुमाल वुमाल, कैमरा वैमरा, अंगूठी वंगूठी, वाव लगाया, मुहम्मल हो गया, मानी समझ में नहीं आए। मगर दो नाम ऐसे हैं, आप उन्हें सीधा इस्तेमाल कीजिए, मुहम्मल कर लीजिए, मानी में भी फर्क नहीं आएगा और मानवियत भी बाकी रहेगी। अल्लाह के बजाय वल्लाह कह लीजिए, अली के बजाय वली कह लीजिए। सलवात और मोहम्मद। आप देखिए, उसकी इबादत, उसने कहा किसकी इबादत करनी है? अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है। फौरन क्या कहा उसके बाद? वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने बाद अगर किसी को उसने कोई बुलंद दर्जा दिया तो किसको दिया? माँ और बाप। किसको दिया? माँ। पहले अपनी इबादत के बारे में कहा मेरे अलावा किसी को माबूद नहीं। उसने कहा कि उसके अलावा किसी को अपना माबूद, किसी की इबादत, किसी के सामने सर तस्लीम खम नहीं करना। और उसके बाद फ़ौरन जो जिक्र किया तो किसका किया? वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, हुस्न सुलूक वालिदैन के साथ और गैरों के साथ क्या फ़र्क है? ये गैर की आप मदद कीजिए, उतना सवाब नहीं मिलेगा, मगर माँ और बाप का अगर आप माँ और बाप के साथ अगर उसी दिरहम को, उसी सिक्के को, उसी रुपए को, उसी नोट को खर्च कर देंगे, सवाब में इजाफा हो जाए। क्यों? ये वो हैं, दोनों के लिए दो जुमले सुन लीजिए। माँ वो है जिसने तकालीफ बर्दाश्त करके औलाद को अपने शिकम में रखा, अपना खून जिगर दूध की शक्ल में औलाद को पिलाया, उसको परवान चढ़ाया। बाप कौन है? बाप वो होता है अपने अरमान जितने होते हैं उन्हें खाक में मिला देता है, पहले औलाद की फिक्र करता है। बाप चाहता है मेरी औलाद अच्छी रहे, मेरी औलाद सेहतमंद रहे, मेरी औलाद मुझसे बेहतर पहने, मेरी औलाद मुझसे बेहतर समाज में नजर आए। बाप अपने सारे अरमान और जज्बात को दबा देता है और अपनी औलाद के लिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि औलाद में अपनी शक्ल नजर आती है। औलाद ने अपनी, ये आईना है ये। इसी तरीके से आप खिदमत को लीजिए। इसी बात को अगर आज आप अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो आप ये समझ लीजिए दरख्त जो आपने लगाया है उसका साया भी फिर आपको मिलना ही मिलना है। और अगर किसी ने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की तो सोच ले, कमा तज़रो मता सो, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर हमने जमीन में आलू लगाया, आलू को हमने जमीन में दबा दिया है, हम ये ना समझे हमने आलू लगाया है तो उसमें मूंगफली निकल के आ जाएगी। मूंगफली नहीं निकलेगी, आलू जाएगा। अगर सेब का दरख्त है तो सेब के दरख्त के ऊपर आपको बेर नहीं मिलेंगे, और बेरी के पेड़ के ऊपर आपको जो है वो आम नहीं मिल पाएगा। और फरमाया आपने तो जैसा आप अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करेंगे वैसा ही आपकी औलाद आपके साथ करेगी। चाहे वालिदैन की खिदमत हो
چاہے مومنین کی خدمت ہو، چاہے روزے داروں کا روزہ افطار کرانا ہو، جیسی آپ خدمات انجام دیں گے، جس کی آپ خدمت کریں گے، ایک فقرہ کہتا چلو دیکھو چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، آپ نے کسی کی مدد کی، آپ نے کسی گھر تک غلہ پہنچا دیا، آپ نے کسی کو جیب سے کچھ رقم دے دی کہ لیجئے یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ لاک ڈاؤن جب سے لگا ہے نا، دیکھیے آپ بھی اسی دنیا میں، ہم بھی اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے، جو کھانے کمانے اور روزگار میں مضبوط تھے وہ بھی کمزور ہو چکے ہیں، وہ بھی کمزور ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی کے بارے میں یہ خبر ہو جائے کہ اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ انتظار نہ کیجئے، اس کے کہنے سے پہلے آپ کر گزریے۔ ضرورت کا خیال ایک تو کہنے کے بعد کوئی کام کرنا، ایک اس کا چہرہ پڑھ کے کر دینا، اس کے ثواب، اس خدمت کا جو آپ کو اس کی جزا جو ملے گی وہ کہیں زیادہ ملے گی۔ تو جتنا آپ کے امکان میں ہو اتنا کیجیے۔ کیا کہا رب کریم نے قرآن مجید میں؟ من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کرے گا، سنو آیت ہے، جو ایک نیکی کرے گا اسے کتنا دیتا ہے اللہ؟ 10 گنا دیتا ہے۔ کتنا؟ 10 گنا۔ اللہ 10 گنا دیتا ہے، اہل بیت بھی 5 دیتے ہیں۔ اگر دروازے پر سائل آ گیا ہے، روٹیاں رکھی ہیں، افطار کا اہتمام ہے، سائل آ گیا، 5 روٹیاں دے دی ہیں تاکہ دنیا کو یہ خبر ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی سب سے بزرگ درجہ کسی کا ہے تو حضور ختمی مرتبہ اور محمد اور آل محمد کا ہے، وہ 10 گنا دیتا ہے، یہ 5 گنا دے دیتے ہیں۔ فرمایا بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ اپنے سامنے کا بھی اٹھا کر کس کو دے دیا؟ آیا سائل دے دیا، دیکھ کر بتلایا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھانا کھلا دیتے ہیں، حالانکہ اس کھانے کی انہیں خود کو بھی خواہش ہوتی ہے، مگر پھر بھی مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو یہ کھلا دیتے ہیں۔ کھلا کر بتلا دیا کہ دیکھو روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کو کھا لیا جائے، اس سے افطار کیا جائے، یہ بھی ہم کھا لیں، یہ پانی بھی ہم پی لیں، یہ شربت بھی ہم پی لیں۔ ایسے ماحول میں جب ساری نعمتوں کا انتظار روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے، پھر بھی اپنے سامنے کا دینا، یہ اہل بیت کا مزاج ہے۔ اور اہل بیت کا جو حق کھا لے یہ بتا دیتا ہے کہ غدار کل بھی تھے غاصب، کل بھی تھے غاصب آج۔ صلوات محمد اہل بیت روزہ رکھ کر بھی اپنے سامنے کا جو افطار کے لیے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور دنیا وہ ہے جو اہل بیت کے حق کو کھا جاتی ہے۔ تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے یہی فرق ہے دنیا والوں میں یا عام افراد میں اور اہل بیت میں۔ جتنا آپ کے امکان میں ہو اتنا نیکی انجام دیجیے، جتنا آپ کے امکان میں ہو اتنا تلاوت قرآن مجید کیجیے۔ آپ کو تلاوت قرآن مجید وہ بلند درجہ دے گی کہ آپ کے ذہن کو سکون ملے گا، روح کو بالادگی ملے گی، زبان کو تازگی ملے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا، تعلقات میں اضافے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اس کا خیال رکھیں جتنا آپ کے امکان ہو، اپنے اولاد کو سکھائیے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کریں۔ اور اگر آپ یہ ساری نیکیاں انجام دیتے ہیں تو ان نیکیوں میں سب سے بڑھ کر نیکی یہ ہے، پہلے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کیجیے۔ بہت سے افراد کو آپ دیکھیے، والد کو، پاپا کو، باپ کو تو پاپا کہنے کو تیار نہیں ہے، بابا کہنے کو تیار نہیں ہے، پڑوسی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں میں، جو باپ کو اپنے پاپا نہ کہہ سکے وہ پھر پڑوسی کو بھی چچا نہیں کہہ سکتا۔ جو اپنے باپ کا نہ ہو وہ کسی اور کا کیا ہوگا، جو ماں کی خدمت نہ کرے وہ کسی اور کی خدمت کیا کرے گا۔ تو اسی لیے پہلے ماں اور باپ کی خدمت کیجیے۔ اور جس کا آپ کو پتا ہو نا، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کو کوئی ملنے والا ہے، آپ کا کوئی چاہنے والا ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی خدمت نہیں کرتا، اس کو سمجھائیے، اس کو جتنا ہو سکے بالکل ایک دم محبت کی زبان میں، پیار کی زبان میں اس کو بتلائیے کہ ماں اور باپ کی اپنی خدمت کریں۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے، اگر وہ اپنے ماں اور باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے تو وہ آپ کا بھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا بھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے جو کام بھی ہے ہر کام میں پہلے ہم اپنے والدین کا خیال کریں۔ کیوں؟ ماں وہ ہے جو زحمتوں کو برداشت کرنے میں سب سے آگے ہے۔ ہم اپنے خالق کو پہچاننا چاہتے، خالق کیا ہے؟ اگر اس پہچاننا چاہتے خالق کیا ہے تو پہلے اپنے ماں اور باپ کو پہچانیں۔ وہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، توجہ، وہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، پیدا اس نے بھی کیا ہے، پیدا انہوں نے بھی کیا ہے، توجہ، یہ بھی رب ہے وہ بھی رب ہے، بس فرق کیا ہے؟
वो हकीकी रब है, ये मजाजी रब है। तवज्जो, वो हकीकी रब है, ये मजाजी रब है। लेकिन माँ और बाप की खिदमत को देखकर, उनकी कुर्बानियों को देखकर, उनकी खिदमतों को सामने रखकर उनका एहतराम करना और उनके साथ उसने सलूक करना, ये इस बात की अलामत है। जो माँ और बाप की खिदमत कर लेता है वो बारगाह परवरदिगार आलम में भी सर को झुका लेता है। सलावत और मोहम्मद वाले क्या फरमाया रब्बे करीम ने? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करा। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। देखो, माँ और बाप के साथ उसने सलूक करना। इसके बाद में क्या है? अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने आलम ज़ईफ़ी को पहुंच जाए, बूढ़े हो जाएं, खबरदार ये मत समझना ये ज़ईफ़ हो गए। आज अगर तुम जवान हो इन्हीं की वजह से हो। आज अगर तुम में क़ुव्वत है इन्हीं की दी हुई क़ुव्वत है। आज अगर तुम सेहतमंद नजर आते हो इन्हीं की दुआओं का असर है। तो ये मत समझना कि तुम सेहतमंद हो वो ज़ईफ़ हो गए, नहीं। बल्कि क्या करना है? अगर तुम्हारे सामने उनमें से कोई एक या दोनों ज़ईफ़ी को पहुंच जाएं, बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो क्या करना है तुम्हें? उनके सामने बुलंद आवाज से कलाम नहीं करना है। देखिए, एक होती है थ्योरी, एक होती है प्रैक्टिकल। थ्योरी में क्या कहा? आवाज को बुलंद नहीं करना है। प्रैक्टिकल में क्या कहा? ये जो तुम्हारी पलकें हैं, ये जो आंखों के शटर हैं, फरमाया इन्हें उनके सामने खोलना नहीं है, वाह नहीं करना है। इन्हें जब माँ और बाप का सामना हो तो उनके सामने इन्हें नीचे झुका के रखना है, यानी पलकों को नीचे रखना है। जिन माँ बाप के सामने आवाज को बुलंद करने को मना किया हो, जिन वालिदैन के सामने अल्लाह ने ये कहा हो कि अपनी पलकों को भी नहीं खोलना, आंखों को खोल कर नहीं देखना, घूरना नहीं है। आज के ज़माने में अगर कोई औलाद माँ और बाप से सख्त कलामी करती है, उनसे बदकलामी से पेश आती है या उनको सताती है, तो ये सोच ले ऐसी औलाद अपने लिए इस दुनिया में भी अजाब के लिए कुआं खोद रही है कि हम इसमें इस गड्ढे में हम गिरे, अपने हाथों से गड्ढे खोदा जा रहा है। और आखिरत में तो ऐसों के लिए दर्दनाक अजाब होना ही है। वालिदैन के सामने बुलंद आवाज से गुफ्तगू नहीं करना। वालिदैन के सामने ये आंखों का जो शटर है इसे नहीं उठाना है, बल्कि वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, यह भी बतलाया है कलाम कैसे करना है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे जब गुफ्तगू करना तो निहायत संजीदा, निहायत आजिज़ाना, निहायत मुनकसिर अंदाज में, यानी अपने आप को डाउन कर देना। मैं दो फिक्रे कह दूं, मैं ये एक उसके लिए जो पूरी दुनिया का खालिक है, एक उसके लिए जो अपनी औलाद के खालिक हैं। दो रिश्ते आपको मुझे बतलाने हैं, पर चंद लोगों के लिए मुतवज्जह रहिए। लाइट गई, जाने दीजिए, हम गिने चुने बैठे हैं, इसकी हमें फिक्र नहीं है। बड़ी तादाद में भी आपके सामने हम खिताब करते थे, आज कम में भी कर रहे हैं। बस आप जरा सा तवज्जो फरमाइए। दो फिक्रे हैं, एक वो जो पूरी दुनिया का खालिक है, और एक वो जो माँ और बाप हैं, अपनी औलाद के खालिक हैं। बस दोनों के लिए दो जुमले सुन लीजिए। आप इन दोनों के सामने जितना अपने आप को कमजोर करते चले जाएंगे, झुकाते चले जाएंगे, आपकी इज्जत कहीं से जाएगी नहीं, ये मेरा वादा। कदर की जुमले, आपकी इज्जत में कहीं से कोई फर्क नहीं आएगा। ईद का रोज है, कोई औलाद आई चलकर मिनिस्टर बन गए, आलिम दीन बन गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए, आए चलकर। माँ और बाप बुजुर्ग हैं, कल भी थे आज भी हैं। आए औलाद, आने के बाद औलाद ने सलाम कर लिया, ईद का सलाम होता है, बुजुर्गों को किया जाता है, बड़ों को किया जाता है। बाप ने अपनी जेब से एक ऐसे फटा पुराना 10 का नोट निकाला, लो बेटा ले लो। माँ ने अपने पुराने बटवे में से, जबान वही इस्तेमाल करने जो पुरानी है, अपने बटवे में से 5 का एक नोट निकाला, निकाल के दिया, लो मेरे लाल सच बतलाइए, औलाद में अगर लायकमंदी है, औलाद में अगर लायकमंदी है तो क्या कहेगी? सच बतलाइए, क्या कहेगी औलाद? और नालायक है तो क्या कहेगी? नालायक है तो क्या कहेगा? हमें आपके 10 रुपए की क्या जरूरत है, हमें आपके 5 रुपए की क्या जरूरत है। और अगर लायकमंद है, कितना भी कुछ हो गया, कैसा ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कितने भी बड़े आलिम बन गए, कैसे मिनिस्टर क्यों ना बन गए हो, सब कुछ है, फिर भी क्या कहेगा? इज्जत से लेगा, चूमेगा, जेब में रखेगा,
ماں نے دیا ہے، باپ نے دیا ہے. تو ماں اور باپ کے سامنے اولاد اگر جھکتی ہے تو کمزور نہیں ہوتی ہے. بھائی یہی بات اس خالق کی ہے جو پوری دنیا کا خالق ہے. آپ اس کے سامنے جتنا سر کو جھکائیں گے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. ماں اور باپ کے سامنے جتنا اپنے آپ کو ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے اتنا عزت میں اضافہ ہوگا. صلوات محمد. تو ماں اور باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیے، ان کی خدمات کیجیے، ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیے، ان کو کہنے کا موقع نہ دیجیے، جتنا ہو ان کی اتنی خدمت کیجیے. تو بالخصوص ماہ مبارک رمضان ہے، تلاوت قرآن کیجیے. یہ ہاتھ اگر اس سے آپ نے کچھ اٹھایا یا کسی تک آپ نے کچھ پہنچایا تو آپ یقین کریں جب آپ کی دی ہوئی کوئی چیز یا آپ نے کچھ غلہ یا کسی کو کچھ سامان دیا، اس کا جب ہاتھ اس کے منہ تک پہنچ گیا وہ آپ کے لیے دعائیہ کلمات نہ بھی اپنی زبان سے نکالے آپ اس کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہیں. کیوں؟ یہ خالی ہاتھ منہ کو نہیں جاتا ہے، اس میں کچھ ہوتا ہے تو جاتا ہے. تو اسی لیے جتنا آپ کے امکان میں ہو، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کیجیے تاکہ پروردگار عالم آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. بس مجھے صرف 4 مصرے اور ایک بیت جو میں نے ہمیشہ دیکھا ہوگا جس موضوع پر بھی خطاب ہو تو 1-2 مصرے 1-2 اشعار مجھ سے بیان کر ایک سلوات ارشاد فرما دے. ماں کے تعلق سے ایک بند سن لیجیے کہ سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے. سارے انسان ابھی ماضی قریب میں بھائی قربان صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا اور تب سے لے کر اب تک بھی مجالس کا سلسلہ ہے. یہ بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے، اسی کے کڑی ہے. آج 21 مئی 2020 ہے. آج بھی انہوں نے اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا. شب جمعہ بھی ہے، دعاؤں کی شب ہے، اللہ کو پکارنے کی شب ہے. ماہ مبارک رمضان سید الشہور، تمام تر مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ سید الایام، دنوں کا سردار ہے. تو جتنا آپ کے امکان میں اتنا عبادت کیجیے. وہ مصرے سن لیجیے. سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے. دیکھے راجا تو کہیں ہم نے بھکاری دیکھے. آنکھ سے سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے. دیکھے راجا تو کہیں ہم نے بھکاری دیکھے، مولوی دیکھے کہیں ہم نے پجاری دیکھے. سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں. سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں. جس کے قدموں میں جنا ہے اسے ماں کہتے ہیں. صلوات محمد ماں دعاؤں سے نوازتی ہے. ماں زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. باپ اس زندگی کو کس سلیقے سے گزارنا ہے وہ سلیقہ پیش کرتا ہے. ماں روٹی کھانا سکھاتی ہے. باپ بتلاتا ہے کہ اس روٹی کو کمانے کے لیے کیسے محنت کرنا ہے، یہ طریقہ سکھاتی ہے. ماں اپنے قدموں پر اولاد کے قدموں کو رکھ کر چلنا سکھاتی ہے. باپ اولاد کو دنیا کے نشیب و فراز سے زندگی گزار کیسے جاتی ہے یہ سلیقہ سکھاتا ہے. تو ماں اور باپ دونوں کی قدر کیجیے، ماں اور باپ دونوں کا خیال کیجیے. اور یہ مبارک رمضان پھر عرض کر رہا ہوں، عبادت کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے. ابھی بھی جتنے دن باقی ہیں اتنا اس میں عبادتیں کر لیں. جتنے دن باقی ہیں اتنا اس کے اندر اللہ کا ذکر کیجیے. کیوں کہ فصل قرآن ہے، بہار قرآن ہے. قرآن نازل اسی مہینے میں ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. شب قدر بھی اسی ماہ مبارک رمضان، اس کے لیے یہاں تک کہ ہے. ہم اور آپ دیکھا ہوگا اکثر زبان سے کہتے ہیں رمضان آ گیا، رمضان کا مہینہ. نہیں، منع فرمایا اس کے لیے. فرمایا اس مہینے کا نام بھی لینا ہے تو یا تو کو رمضان المبارک یا ماہ مبارک رمضان. اس مہینے کے ساتھ لفظ مبارک لگانا ہے ہمیں. اسی میں شب قدر بھی ہے. اللہ نے فرمایا اس کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ایک فقرہ اور بات تمام. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ پروردگار بتلا دے کیا ہے. فرمایا کہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے. پہلے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، پھر کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. جب ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود
اس قدر والی رات کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ قدر والی رات کون سی ہے، تو ذات کو کیسے سمجھ لیں گے جس پہ قرآن نازل ہوا ہو؟ اور وہ قوم کیا سمجھے گی جو یہ کہتی ہو نبی جاہل پیدا ہوا؟ جو وہ قوم کیا سمجھے گی جو یہ کہتی ہو کہ یہاں آنے کے بعد اس نے پڑھا؟ وہ قوم کیا سمجھے گی جو یہ کہتی ہو کہ سینے سے غلاظت کو نکالا گیا، علم کو ڈالا گیا؟ ہم تو اس نبی کو سلام کرتے ہیں جو آتا ہے تو علم وہاں سے لے کر آتا ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو یہاں آ کر پڑھتا نہیں ہے، وہیں سے مکمل علم لے کر آتا ہے۔ اور خالی وہی نہیں بلکہ اللہ نے جس کو معصوم بنا دیا ہو، اس میں علی مرتضیٰ ہیں، ان میں فاطمہ زہرا ہیں، اس میں امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور ہمارے آخری امام ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ معصوم جو ہوتا ہے وہ خطاؤں سے محفوظ بھی رہتا ہے اور بارگاہ پروردگار عالم سے علم لے کر آتا ہے۔ وہ امت کیا کرے گی جن کا نبی جاہل پیدا ہوتا ہے؟ صلوات محمد بس تو ہمیں اپنے امکان اور اس سے زیادہ جتنا ہو اتنا کار خیر انجام دیں، اور جتنا ہو سکے اتنا والدین کی خدمت۔ یہاں تک ملا کہ اگر والدین موجود نہیں ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کے لیے کار خیر کیجیے۔ آپ سے کوئی کچھ مانگنے کے لیے آیا، اس کو ضرورت ہے، آپ اس کو قرض دے رہے ہیں، اسی قرض کو آپ یہ کہہ کے دے دیجئے کہ جو میں نے اس کی مدد کی ہے اس کا ثواب میرے ماں اور باپ کو ملے۔ کام آپ کریں گے، جزا آپ کو بھی ملے گی، ثواب آپ کے ماں اور باپ کو ملے گا۔ کسی کو آپ صدقہ دے رہے ہیں تو صدقہ دینے میں بھی آپ نے سوچا کہ لائیے میں 10 روپے اپنی طرف سے دوں، 10 روپے اپنے والدین کی طرف سے بھی دے دیجئے، ثواب آپ کو ملے گا، جزا آپ کے ماں اور باپ کو مل جائے گا۔ تو ماں اور باپ کو کسی موقع پر فراموش نہ کیجیے، وہ گزر بھی گئے ہیں تو اور موجود ہیں تو ان کی دعائیں آپ کے لیے ہمیشہ حفاظت کی ضمانت بن کر رہیں۔ وہ سایہ دار درخت ہوتے ہیں ماں اور باپ۔ آج جن کے ماں اور باپ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے ماں اور باپ کی خدمت کریں کہ ابھی سر کے اوپر سایہ دار درخت ہے۔ یہ وہ درخت ہوتا ہے ماں اور باپ کہ جب یہ سر سے ہٹ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی سایہ ایسا نہیں ہے کہ جس سائے میں ہمیں سکون مل سکے۔ جتنا ہو سکے ان کی قدر کیجیے۔ ہم نے دیکھا کربلا میں بھی ہم نے یہی دیکھا۔ پہلے ہم دعا کرنے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ کرونا والی نامی بیماری جو ہے دنیا سے ختم ہو جائے۔ کعبہ، کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، جنت البقیع، ہم ان تمام تر اطراف عالیات کی زیارت نصیب فرما۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں، جتنے بھی عزا خانے بند ہیں، یا اللہ سب کے دروازے واہ ہو جائیں۔ سب میں میرے معبود تیرا ذکر ہو اور تیرے پیارے حسین کا ذکر ہر عزا خانے میں۔ معبود کوئی بھی مولا کا چاہنے والا اس بیماری سے متاثر نہ ہو سکے۔ پروردگار مولا کے چاہنے والوں کو عزت و سکون کی زندگی عطا فرما، سبھی کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ پروردگار سب کے گھروں میں سکون ہو، اور جتنے بھی اس وقت اس کورونا کی وبائی مرض کے لحاظ سے لاک ڈاؤن جو لگا ہوا ہے، ہم چونکہ اپنے وطن ہندوستان میں ہیں، ہم اس کے قوانین کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے۔ یا اللہ یہ بیماری ختم ہو، لاک ڈاؤن کھلے، سب پھر عزت کے ساتھ روزگار سے وابستہ ہو جائے۔ آخری گزارش آپ سے، جب تک آپ کو کسی کی خبر ملے کہ کوئی روزگار سے، پیسے سے، غلے سے، کسی طرح سے کوئی پریشان ہے، کسی کے بعد دوائی کا نہیں ہے کچھ، جتنا آپ کے امکان میں ہو اس کا آپ اتنا ہاتھ لگائیے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا، پروردگار عالم آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اور ماں اور باپ کی جتنا آپ کے امکان میں اتنا خدمت کیجیے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ فرزند زہرا، دلبند علی مرتضیٰ، شہید کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے وقت جس سے یہ کہا کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس کو ماں کہتے ہیں۔ آئے تھے نا ماں کی لحد پر آ کر ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کر کہا تھا اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اور اتنا کہہ کر کہ اماں تیرا حسین جا رہا ہے، کیا کہا تھا معلوم ہے؟ ماں اپنے حسین کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ دیکھیے ایک بیٹا اپنی ماں سے کہہ کے جا رہا ہے، بیٹا بھی معصوم ہے، امام ہے، ماں معصومہ ہے، لیکن خیال دیکھیے کتنا رکھا۔ یہ وہ بیٹے ہیں کہ اگر شب عید مچل گئے لباس کے لیے، بچپنا بھی ہے، لباس کے لیے مچل گئے تو رضوان جنت درزی کی شکل میں، خیاط کی صورت میں لباس لے کر آ گیا۔ اب وہی اولاد وطن کو چھوڑ کر
जंगल को, बयाबान को, करबला को आबाद करने के लिए जा रही है। तो मालूम है क्या कहा? अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है, अम्मा हुसैन को तना नहीं छोड़ना। अगर इतना कहा था हुसैन ने तो माँ ने भी बतला दिया, मेरा लाल तू जहाँ से जहाँ तक जाएगा तेरी माँ तेरे साथ। हुसैन मदीने से चले, माँ साथ। हुसैन करबला में आ गए, माँ साथ साथ। आपको बतला दूँ, जैसे हुसैन करबला में पहुँचे, खेमे लगे, रात का वक्त है, किसी के रोने की आवाज़ सैयदा ज़ैनब के कानों में आ गई। तड़प के अपने माजाए हुसैन से पूछा, माजाए हुसैन ये कौन है जो इस दर्द के साथ रो रहा है? हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब आइए पहचानते हैं आवाज़ को। ज़ैनब का साथ हुसैन ने दिया। हुसैन ने ज़ैनब के हाथ को पकड़ा, खेमे से बाहर आए। अब जो पुश्ते खेमे पर आए तो रोने की आवाज़ सुनी। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, माजाए हुसैन क्या तूने रोने की आवाज़ को सुना है? इतना सुना। एक मरतबा ज़ैनब कुबरा के सवाल के बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब क्या तूने पहचाना नहीं है, ये माँ फातिमा ज़हरा है। बहन ज़ैनब ये माँ फातिमा ज़हरा है। माँ अगर खेमे लग गए हैं तो माँ यहाँ भी साथ है। करबला में पूरा घराना लुट गया फातिमा ज़हरा का, अबू तालिब का पूरा घराना उजड़ गया करबला में, मगर इसके बाद भी माँ ने साथ नहीं छोड़ा है। आखिरी मिसाल और बात तमाम। क्या वो वाक़या आपको याद न दिलाऊं? क्या उस रिवायत की झलक आपके सामने पेश ना करूं कि एक नेज़ा था, मलून खूनी उस नेज़े को लिए हुए था, उस पर सरे हुसैन को रखे हुए था, आगे आगे लिए था। एक मंजिल वो आई कि नेज़ा के जिसके ऊपर सरे हुसैन था वो आगे नहीं बढ़ा। जब वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ा तो मलून आगे बढ़ा। मलून ने एक मरतबा ताजियाने को लिया, ताजियाने लेकर आबिद बीमार की पुष्ट में मारकर कहता, आबिद बीमार ये बता दे कि तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता है? हाय आबिद बीमार है, रो रहे हैं, हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़ा हुआ है मेरा मौला, और उसके ऊपर भी ताजियानों की बरसात हो रही है। एक मरतबा जैसे पुष्प पर ताजियाने लगा, आबिद बीमार तड़प गए। जैसे ही तड़पे एक मरतबा आवाज दी, बाबा आपका सर आगे नहीं बढ़ रहा है, मलून मेरी पुष्प पर ताजियाने मार रहा है। सरे हुसैन से आवाज आई, मेरे लाल सज्जाद, वो मेरी बेटी के जो मेरे सीने पर सोया करती थी वो पुश्ते नाका से गिर गई है। ए सज्जाद, जब तक सकीना काफिले में नहीं आएगी मेरा सर आगे नहीं बढ़ेगा। भाई साहब कुबरा ने इतना सुना, सकीना की तलाश में निकली, या सकीना कहती हुई आगे बढ़ी। एक नशेब से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता। आखिरी फिक्रे, अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के, अल्लाह कोई गम ना दे मौला के चाहने वालों को सिवाय गमे करबला के। अल्लाह आपको हर गम से आज़ाद करे, हर मुसीबत से निजात दे, अल्लाह आपकी तमाम तर जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आखिरी फिक्रे मसाइल तमाम। ज़ैनब सकीना कहते हुए आगे बढ़ी। जैसे कि नशेब के करीब गई, वहाँ से आवाज़ आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो। ज़ैनब ने कहा, कौन है जो मुझे इस आलम गुर्बत में कह रहा है कि ज़ैनब आहिस्ता बोलो? कौन है जो मेरे नाम को पहचानता है? सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करीब गई। अब जो जाकर देखा तो क्या देखा, कोई सियाह लिबास में मुअज़्ज़मा है, अपनी आगोश में बच्ची को लिए प्यार कर रही है। सो जा मेरी बेटी, मेरी आगोश में सो जा। एक मरतबा ज़ैनब कुबरा ने कहा, आप कौन हैं जो इस गुर्बत के आलम में हम पर और हमारी बच्ची पर रहम फरमा रही हैं? सोचेगा फिक्रा कि जब हुसैन चले थे तो क्या कहा था, अम्मा अपनी औलाद का साथ नहीं छोड़ना। जैसे इतना कहा, एक मरतबा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ए मेरी बेटी ज़ैनब, तूने नहीं पहचाना मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। जैसे ही माँ का नाम सुना एक मरतबा ज़ैनब कदमों से लिपट गई, कदमों से लिपट के कहा, अम्मा आप आ गई हैं इस आलम में, हमारे ऊपर कोई रहम करने वाला नहीं है। कोई तमाचे मार रहा है, कोई ताजियाने बरसा रहा है, कोई दुर्रे बरसा रहा है, गर्म जमीन पे चलाया जा रहा है। आपकी आल प्यासी है, भूखी है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।